جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنی بھی آیات، بلکہ یہ کہا جائے کہ پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جو بھی آیت اتاری ہیں شروع کی، اس کا پہلا حرف جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے کہا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کہا ہے، جانکاری حاصل کرنے کے لیے کہا ہے، تو اس علم سے مراد کیا ہے؟ اسی طریقے سے دوسری جگہ فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ جاننے والوں سے اور نہ جاننے والوں سے کون مراد؟ اسی طرح فرمایا بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، قرآن کی آیت ہے کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ کی معرفت رکھنے والے، اللہ کا پاس و لحاظ رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے اور سب سے زیادہ تقوی اپنے اندر سمیٹے ہوئے اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ علماء ہیں، وہ علماء ہیں۔ علماء کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، تو سوال پھر سے وہی بنتا ہے کہ جاننے والے سے مراد کون ہے؟ ایک جو قرآن و حدیث پڑھتا ہے وہ بھی جاننے والا ہے، جس کو ہم عالم کہتے ہیں، عام زبان ہے جو ہماری۔ ایک ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، انجینئرنگ کر رہا ہے، پروفیسر بن رہا ہے، جج وکیل کی پڑھائی کر رہا ہے، کچھ بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں کچھ جانتا ہے، بلکہ بہت کچھ جانتا ہے، تبھی وہ وکیل اور جج اور بڑے بڑے ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ تو کیا ان کو بھی عالم اور علماء ہم شمار کر سکتے ہیں؟ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ کیا ان کا تعلق اس آیت سے یا اس آیت کا تعلق ان سے ہو سکتا ہے کہ جس میں بتایا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے؟ تو اس کا جواب حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، ان کی آج کل طبیعت بھی ناساز چل رہی ہے، کہ یہ بھی اعلان تھا کہ ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفا کاملہ عطا فرمائیں۔ انہوں نے جواب دیا، کہنے لگے کہ اسکول کالجز میں جو چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ مرنے سے پہلے کی چیز بتائی جا رہی ہے کہ مرنے سے پہلے کیا کیا ہوگا، مرنے سے پہلے کیا کیا ہوگا، قبر میں جانے سے پہلے دنیا کیا کیا ترقی کر سکتی ہے، تم کیسے ترقی کر سکتے ہو، تم کیسے اس منصب پر فائز ہو سکتے ہو، یہ چیز اسکول اور کالجز میں بتائی جا رہی ہے۔ لیکن اگر ہم رخ کریں گے مدرسوں کا، ہم رخ کریں گے جامعات کا، تو وہاں پتہ یہ چلے گا کہ وہاں جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ بتائی جا رہی ہے، کہ ہم کو مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو لامحدود زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں بتایا کہ اگر پوری دنیا کو سرسوں کے دانے سے یا اس سے بھی چھوٹا کوئی دانہ ہو اس سے بھر دیا جائے، اور ایک چڑیا کو، ایک پرندے کو مسلط کر دیا جائے اور اس کو حکم دیا جائے کہ 1000 سال میں ایک دانہ اٹھانا، تو بتایا جاتا ہے کہ وہ دانے تو ختم ہو جائیں گے لیکن وہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایسی زندگی، تو ایسی زندگی کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، ایسی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے مدرسوں میں۔ تو بتایا کہ اگر جو تم پڑھائی کر رہے ہو اس میں غور کرو، اگر اس پڑھائی میں قبر کے مسائل کا حل موجود ہے تب تو وہ علم ہے، اگر وہ اس میں حل موجود نہیں ہے، آخرت کے مسائل کا حل موجود نہیں ہے، قبر کے سوالات کے جوابات اس میں موجود نہیں ہیں، اور اس میں یہ تمام چیزیں نہیں بتائی جا رہی ہیں، تو وہ علم نہیں ہو سکتا۔ وہ فن اس کو کہہ لو لیکن علم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ تو اب جو ہمارے یہ ڈاکٹر حضرات ہیں، یہ ہمارے انجینئر حضرات ہیں، یہ ہمارے پروفیسر حضرات ہیں، وکیل ہیں، وکلاء ہیں، ججز ہیں، جو بھی ہیں، یہ ایک فن کے ماہر ہیں لیکن علم کے ماہر نہیں۔ علم کے ماہر صرف علماء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی آپ کے سامنے پڑھا کہ ان العلماء انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ سے سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے جو صحیح علماء ہیں
اب جیسے جیسے زمانہ آخرت کی طرف بڑھے گا، جیسے جیسے زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جائے گا، ان کا زمانے میں ایک دوری بڑھتی جائے گی، تو سمجھ لیجئے ہر چیز میں جو علم سے اور دین سے تعلق رکھتی ہوگی ہر چیز میں کمی آتی جائے گی، اور جتنی بھی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی، جتنی بھی دنیاوی ترقیات سے متعلق چیزیں ہوں گی، اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اگر خالص دین دیکھنا ہے تو ہمیں پرانے زمانے میں جانا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جتنا ہم پیچھے جائیں گے اتنا ہمیں خالص دین ملتا رہے گا۔ اور اگر دنیاوی ایک جو ہے زوال دیکھنا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کمتر لوگ کب تھے، تب بھی ہم کو الٹے زمانے میں جانا ہوگا، جتنا پہلے جائیں گے ہم کو دنیاوی لحاظ سے بہت کمتر لوگ دکھیں گے۔ لیکن اگر دین کا زوال دیکھنا ہے کہ دینی اعتبار سے لوگ کب زوال کا شکار ہوتے ہیں، کب پستی کا شکار ہوتے ہیں، تب ہمیں آگے کی طرف جانا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم آگے جا رہے ہیں، اور آج جو ہے دینی زوال کس طریقے سے لوگوں کے اندر آ رہا ہے، اعمالی زوال کس طریقے سے لوگوں کے اندر آ رہا ہے۔ اور اگر دنیاوی ترقی کو دیکھنا چاہتا ہے تب بھی اس کو آگے کی طرف جانا ہوگا کہ دنیاوی ترقی اب بڑھتی جا رہی ہیں، دینی معاملات میں اب کمی آتی جا رہی ہے، دینی اور اعمالی جو ہے تمام چیزوں میں کمی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔